بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو ایک چٹان پر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک جانب گئے اور کچھ دیر ٹھہرے، پھر واپس آئے تو اس شخص کو اسی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا، پھر فرمایا، لوگو تم میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا ہے ثواب دینے سے یہاں تک کہ تم خود ہی عمل کرنے سے اکتا جاؤ۔ وضاحت: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنت کی مطابقت بہتر ہے، یعنی اسی قدر نماز اور روزہ اور وظائف پر مداومت کرنا جس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول ہے، اور اس میں شک نہیں کہ سنت کی پیروی ہر حال میں بہتر اور باعث برکت اور نور ہے، اور بہتر طریقہ وہی ہے جو وظائف اوراد اور نوافل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ انہی وظائف و اوراد پر قناعت کریں اور اہل و عیال اور دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی مشغول رہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4241۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کہ ہم سے ان گناہوں کا بھی مواخذہ کیا جائے گا جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں کیے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عہد اسلام میں نیک کام کیے، دل سے اسلام لے آیا، اس سے جاہلیت کے کاموں پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور جس نے اسلام لا کر بھی برے کام کیے، کفر پر قائم رہا، تو اس سے اول و آخر دونوں برے اعمال پر مواخذہ کیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4242۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حقیر و معمولی گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4243۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے، باز آ جائے اور مغفرت طلب کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھتا چلا جائے تو پھر وہ دبا بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کی ایک جماعت پر رنج و حزن کا اتنا غلبہ تھا کہ ان میں بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں شک و شبہ میں گرفتار نہ ہو جائیں، یعنی اس وہم کا شکار ہو جائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو دین و شریعت کا قصہ بھی تمام ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ایک میں بھی تھا۔ چنانچہ اس عظیم حادثہ سے سخت پریشان حال اور غم و اندو کا بت بنا میں بیٹھا تھا کہ اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، مجھ کو سلام کیا۔ حواس باختہ ہونے کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب میرے پاس سے گزرے اور کب سلام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی شکایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے پاس آئے اور دونوں نے مجھے سلام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، تم نے اپنے بھائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا، ایسا نہیں ہوا، یعنی مجھے اس کا علم نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مجھے سلام کیا ہو اور میں نے جواب نہ دیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، واللہ مجھے قطعاً اس کا احساس نہیں کہ آپ میرے پاس آئے تھے اور نہ ہی آپ نے سلام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ فرماتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا کہ کسی خاص وجہ نے تمہیں اس سے باز رکھا کہ نہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی تمہیں خبر ہوئی اور نہ ہی تم ان کے سلام کا جواب دے سکے۔ میں نے کہا، ہاں، ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی کیا کم صبر آزما تھی کہ اب یہ غم بھی کھائے لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت نہ کر سکے کہ
اس معاملہ یعنی عبادت میں وسوسوں کا پیدا ہونا، شیطان کا بہکانا یا دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم غم نہ کھاؤ، میں اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بے اختیار کھڑا ہو گیا اور بولا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، واقعی آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال رکھنے اور حصول علم کے غلبہ شوق کی وجہ سے اس بارے میں سوال کرنے کے لیے لائق تر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں نجات کی کیا صورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس آدمی نے خلوص دل کے ساتھ ہم سے وہ کلمہ توحید قبول کر لیا، جیسے میں نے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، تو وہ کلمہ اس آدمی کی نجات کا ضامن ہوگا۔ تشریح: گویا کلمہ توحید کے یہ فضائل و برکات ہیں کہ جس آدمی نے اس کلمے کو صدقے دل سے اور پختہ اعتقاد کے ساتھ قبول کر لیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کر کے دین کے فرائض پر عمل کیا، تو وہ کلمہ آخرت میں اس کی نجات کا ضامن ہوگا اور کلمہ گو اس کی برکتوں سے، وہاں کی سعادتوں سے نوازا جائے گا۔ اور اگر اس کلمے کا ورد رکھا جائے اور اس کو اکثر پڑھا جاتا رہے اور اس کا ذکر پابندی سے رہے، تو دنیا میں بھی اس کی برکت اس طرح ظاہر ہوگی کہ اس کلمے کی بدولت فکر و خیال اور عمل پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو پائے گا کہ نہ وہم اور وسوسے پیدا ہوں گے، نہ نماز و عبادت کے درمیان خیالات بھٹکتے پھریں گے اور نہ ہی دل و دماغ میں شک و شبہات کی ماجگاہ بنیں گے، بلکہ اس مبارک ورد و ذکر سے ذات الہی کی معرفت حاصل ہوگی، آخرت سے لگاؤ ہوگا اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و تعلق کی خاص کیفیت پیدا ہوگی۔ مشکوٰۃ الشریف 37۔ حضرت سیدنا ابو عمارہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فلاں، جب تو اپنے بستر پر جائے تو یہ کلمات کہہ لیا کر، یعنی یا اللہ، میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا اور میں تیری طرف متوجہ ہوا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا اور تیری رحمت کا سہارا لیا، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ پناہ گاہ اور موضع نجات صرف تیری ہی طرف ہے، میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اسی رات فوت ہو گیا تو اسلام پر فوت ہوگا اور اگر صبح پائے گا تو بہت بھلائی حاصل کرے گا۔ صحیحین کی حکایت میں حضرت سیدنا براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب بستر پر جاؤ تو نماز کا سا وضو کرو، پھر اپنے سیدھے پہلو پر لیٹ جاؤ اور یہ کلمات کہو۔ اس کے بعد پہلی حدیث جیسے کلمات بیان کیے اور پھر فرمایا کہ انہیں اپنے آخری کلمات بناؤ، یعنی ان کلمات کے بعد کوئی اور بات نہ کرو۔ اللہ عز و جل کے غضب سے صرف اللہ عز و جل کی رحمت ہی بچا سکتی ہے، اس لیے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اعمال میں جلدی کرو، ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، اور وہ اپنے دین کو مال دنیا کے بدلے بیچے گا۔ حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ اعمال صالحہ کی ادائیگی میں جلدی کرو، اس وقت سے پہلے کہ نیکیوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور تم نیکیوں سے ہٹ کر ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ جو مسلسل ہوں گے، جیسے اندھیری رات میں مسلسل اندھیرے ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں میں سے ایک فتنے کے بارے میں بتا دیا کہ بندہ شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا یا اس کے برعکس، اور یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے کہ ایک ہی دن میں انسان میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اعمال میں جلدی کرو، ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے، یعنی قتل و غارت، ممنوعات شرعیہ کی کثرت، دینی دنیاوی معاملات میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، اور ان جیسے فتنوں کے ظہور سے پہلے نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ ان فتنوں کے ہوتے ہوئے تم نیک اعمال احسن انداز سے نہ کر سکو گے۔ فتنوں کو اندھیری رات سے تشبیہ اس لیے دی گئی تاکہ ان فتنوں کی حالت بیان کی جائے کہ وہ فتنے بہت برے اور بھیانک ہوں گے، نہ کوئی ان کا سبب جانتا ہوگا اور نہ ان سے چھٹکارے کا طریقہ۔ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ علامہ یعنی ایک شخص صبح کے وقت ایمان والا یا کامل ایمان والا ہوگا،
شام کے وقت کافر ہو جائے گا، یا تو حقیقتاً کافر ہوگا، یا نعمتوں کا انکار کرنے والا ہوگا، یا کافروں سے مشابہت کرنے والا ہوگا، یا کافروں جیسے عمل کرنے والا ہوگا۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صبح کے وقت اللہ عز و جل کی حرام کردہ شے کو حرام سمجھے گا اور شام کے وقت اسے حلال جانے گا۔